ہمارا سفر اللہ کی طرف ہے، اس حال میں موت آئے کہ وہ راضی ہو چکا ہو، اس طرح نہ موت آئے کہ وہ ہم پر ناراض ہو۔ یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ آپ لوگوں کو اگست میں چھٹی ہوتی ہیں، آپ سب چلہ چلہ تبلیغ میں لگائیں، مقام پر رہتے ہوئے 3 دن ہر مہینے فارغ کریں، 3 دن کے لیے نکلیں اللہ کی راہوں میں، اور اس درجے کا ایمان پیدا کریں کہ اپنے مفادات سے ٹکر لینا آ جائے اور دنیا کی وقتی لذتوں کو قربان کرنا آ جائے، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ زندگی وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت تک کے لیے دستور زندگی لے کر آئے ہیں، قیامت تک کے لیے آپ کی زندگی روز روشن کھلی کتاب کی طرح ہے۔ کسی نبی کی زندگی ایسے موجود نہیں، محفوظ نہیں، جیسے اللہ نے ہمارے نبی کی زندگی کو محفوظ کیا، پیدائش سے لے کر وفات تک۔ اس طرح ایک ایک پل، صبح و شام، دن رات، سفر، تجارت، حضر، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیرے لگا دی اوپر، اور سرچ لائٹس مقرر کر دیں کہ کوئی چیز گم نہ ہونے پائے، کوئی چیز گم نہ ہونے پائے۔ جس دائی نے حضرت آمنہ کی مدد کی، اس کا نام بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے شفا، ان کا نام تھا شفا، ماں کا نام آمنہ، باپ کا نام عبداللہ، دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ۔ یہ نام اتفاقیہ نہیں ہے، آمنہ، عبداللہ، ابدیت میں خمیر تیار ہوا، آمنہ امن کے رحم میں وہ پروان چڑھا، شفا دائی، شفا کے ہاتھوں میں وہ باہر آیا، حلیمہ اخلاق کی چھاتیوں سے دودھ پیا تو وہ ابدیت لے کر آیا، امن لے کر آیا، شفا لے کر آیا، ہر نسخے کے لیے، ہر بیماری کی شفا لے کر آیا، اجتماعی انفرادی مسائل کی شفا لے کر آیا، اور اخلاق کی بلندیوں کو سر کرنے کے لیے آیا۔ یہ سارے ناموں پر بھی اگر غور کریں تو اللہ نے چن چن کے نام رکھوائے اور چن چن کے آپ کے قریب کیا۔ ان سارے ناموں کا بھی اثر ہے آپ کی ذات مبارک میں، اور آپ کی آمد ساری دنیا کے لیے ایسی تھی جیسے بارات کو دلہا مل گیا اور مجلس کو میر مجلس مل گیا، اور جیسے قافلے کو میر کارواں مل گیا۔ آپ کی آمد اس طرح تھی کہ ساری کائنات جیسے زندہ ہوگی، جیسے بہار آ گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عرب میں ظاہری بہار نہیں رکھی، کالے پہاڑ رکھے کہ خود میرا نبی ہی بہار ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور بہار کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ خود چشمہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے زمین کے چشموں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ربیع الاول، ربیع بہار کو کہتے ہیں، ربیع بہار کی بارش، بہار کی رونق، بہار کی کلیاں اور پھول، اس سارے منظر کے لیے لفظ ربیع آتا ہے، تو اللہ نے آپ کے لیے ربیع کا مہینہ مقرر کیا۔ ربیع آ گیا، بہار والا، اصلی بہار اب آئی ہے، وہ پھولوں کی بہار، وہ چمن کی بہار، وہ مارچ فروری کی بہار وہ عارضی ہے، یہ ابدی بہار ہے، اب کبھی خزاں نہ آئے گی اگر تم اس کے غلام بن کے چلو گے۔ 22 اپریل 571 عیسوی، یکم جیٹھ 628 بکرمی، اور ہمارا یہ جو جیٹھ ہاڑ کے مہینے ہیں اس میں 13 گھنٹے اور 16 منٹ اس دن پہ گزر چکے تھے، اور ربیع الاول کی 12 پیر کی صبح کے 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اور عربوں میں دستور تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو رات کے تو اس پہ ہانڈی رکھتے تھے ایسے، اور اس میں سوراخ ہوتے تھے، ہوا آتی رہے، وہ ہانڈی میں اس لیے چھپاتے تھے کہ اس کو نظر لگ جائے گی، اور صبح کے اجالے میں دیکھتے۔ تو جب پیدا ہوئے ہمارے نبی تو آپ نے ایک تو جب جو دائی تھی شفا، جب انہوں نے لٹایا تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی اور سجدہ کیا، اور پھر یوں سر اٹھایا، جو ہی سر اٹھایا حضرت آمنہ پہ ساری کائنات روشن ہو گئی۔ تو انہوں نے پھر اوپر ہانڈی رکھی تو ٹھک کی آواز آئی، اور ہانڈی کے 2 ٹکڑے ہو کے ایک ادھر گر گیا، ایک ادھر گر گیا۔ 63 سال 4 دن عمر پائی آپ نے محرم، صفر، ربیع الاول کے کیلنڈر کے لحاظ سے۔ 61 سال 2 مہینے 24 دن آپ نے عمر پائی جنوری فروری کے کیلنڈر کے لحاظ سے۔ 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کی عمر ہے ایام کے لحاظ سے۔ 8,156 دن اس میں ایام نبوت ہیں، ظہور نبوت، ظہور، ورنہ نبی تو آپ کب تھے؟ جب ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی، تو آپ نے فرمایا ابھی آدم کی کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی مجھے نبوت مل چکی تھی۔ یہ ظہور نبوت کے ایام میرے آپ کے لحاظ سے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق،
یہاں سے کہانی شروع ہوئی اور اللہم الرفیق الاعلی پہ جا کے ختم ہوئی، تو یہ 8156 دن ہیں۔ پوری زندگی آپ روشن چھوڑ کر گئے ہیں۔ دنیا کی کسی طاقت میں، دنیا کے کسی بادشاہ کی، جرنیل کی، بڑے سے بڑے انسان کی ایسی تاریخ موجود نہیں ہے جیسے اللہ کے نبی کی تاریخ موجود۔ آپ کا علم بے سند کے ہمارے نبی کا علم ہم تک پہنچا ہے، اور سند کے واسطے سے پہنچا ہے۔ ایک فتنہ اٹھا تھا، اب بھی ہے، کہ حدیث تو بعد کی چیز ہے، پتہ نہیں سچی کہ جھوٹ۔ اس فتنے نے عجم کو لپیٹ میں لیا، عرب کو نہیں، چونکہ عرب تو عربی دان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے سارے انسان مل جائیں تو نبی جیسا کلام تیار نہیں کر سکتے۔ یہ ہم اس کی لپیٹ میں کیوں آئے کہ ہمیں پتہ نہیں عربی کا حسن کیا چیز۔ جیسے اقبال کی شاعری میں آج کوئی اپنا پچر لگائے تو جس کو بھی اقبالیات کا ذوق ہے وہ بتا دے گا یہ کسی اور کا گھڑا ہوا کلام ہے، اقبال کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کلام اتنے حسین الفاظ میں ادا کیا ہے کہ پوری دنیا کے دجال مل کر ایسا کلام بنا نہیں سکتے۔ فرض کرو بنا لیا، ہم فرض کرتے ہیں بنا لیا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے پاس سند موجود ہے، جتنی حدیثیں ہم تک آئی ہیں وہ ڈائجسٹ سے، جنگ نوائے وقت سے نہیں آئیں، بلکہ ایک سند کا روحانی سلسلہ ہے۔ ہم نے صرف کتاب نہیں پڑھی بلکہ استاد سے پڑھا ہے، اس نے آگے سے میں نے محمد عبداللہ سے حدیث پڑھی، انہوں نے خیر محمد سے، انہوں نے انور شاہ سے، انہوں نے محمود الحسن سے، غفر سے، انہوں نے ابو محمد عبداللہ بن احمد سے، انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن یوسف سے، انہوں نے ابو عبداللہ الامام البخاری سے۔ امام بخاری بولے حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاری قال اخبرني محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ على المنبر يقول سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ ہمارے پاس یہ واسطوں سے علم آیا ہوا ہے۔ اگر خون کے ذرات کو پہچاننے والے دنیا میں موجود ہیں، پیٹرول گیس کے پہچاننے والے دنیا میں موجود ہیں، اور مرض اور صحت کے جراثیم دیکھنے والے اگر دنیا میں موجود ہیں، درختوں اور پتوں کی بیماریاں دیکھنے والے اگر دنیا میں موجود ہیں، تو میرا اللہ اتنا عاجز نہیں ہوا کہ وہ ایسے لوگ نہ پیدا کرے جو محبوب کی بات کو اور دجال کی بات کو پہچاننے والے نہ ہوں۔ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اللہ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو دودھ اور پانی کو الگ کر کے دکھا دیں گے۔ اس پر اللہ کا پہرا ہے، اس کی حفاظت ہے، یہ کسی اللہ نے ہمارے حوالے نہیں کے اوپر حفاظت ہے۔ پھر یہ تو آپ کا روحانی نسب نامہ ہے، آپ کا خاندانی نسب نامہ آدم علیہ السلام تک کسی نبی کا محفوظ نہیں، کسی انسان کا محفوظ نہیں، صرف آپ کا محفوظ ہے جو آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن حمیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یارو بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ تو جن کو ایسا رہبر ملا ہو، جن کو ایسا قائد ملا ہو، پھر وہ اندھیروں میں دھکے کھاتے ہیں، کیا ظلم و ستم ہے، کیا ظلم و ستم ہے۔ ظلمت کو روشنیاں بنا دیا ہے۔ مجھے خیال آتا ہے یہ ہمارا 4 سال کا بچہ جب ٹائی لگا کے اسکول جاتا ہے تو کل کو اسے رسول اللہ کی عظمت کون سکھائے گا؟ جب 7-8 سال کی بچی ننگے سر اسکول جاتی ہے تو کل اس کو فاطمہ کی بیٹی کون بنائے گا؟ اس کو پردہ کون سکھائے گا؟ پھر
ہمیں دنیاوی علم پڑھنے سے نہ اللہ نے روکا نہ ہمارے نبی نے روکا، پر غیروں کی تہذیب سے تو روکا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، اوروں کے تہذیب کو مت اپنانا، میں تمہارے لیے کافی ہوں، میرے ہی پیچھے چلنا۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہم کوئی بے بنیاد تو نہیں تھے، کٹی پتنگ تو نہ تھے، بھٹکے ہوئے راہی تو نہ تھے، ہماری تو ایک منزل متعین، ایک رہبر، ایک قائد، جس کے سنگ چلنا، جس کے قدم بقدم چلنا ہماری عزت، ہماری شرافت۔ یہ مولوی کا حلیہ نہیں، یہ مسلمان کا حلیہ ہے، یہ مولوی کا لباس نہیں ہے، یہ مسلمان کا لباس ہے، ہماری پہچان ہے، ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہماری ایک پہچان ہے۔ چیتے نے کبھی اپنی شکل و شباہت کو نہ بدلا، نہ بدلنے کا مطالبہ۔ کوا کالا صحیح، وہ کہتا مجھے کالا ہی رہنے دو، مجھے یہی پسند ہے۔ گدھے کی آواز بدنما صحیح، انہوں نے کہا مجھے یہی پسند ہے، مجھے ایسا ہی رہنے دو۔ کبھی انہوں نے اپنی شکل بدلی، شباہت بدلی، لباس بدلا، میں کیوں بدلوں؟ میں کیوں بدلوں؟ میں کیوں احساس کمتری کا شکار ہو جاؤں؟ دنیاوی علوم پڑھنے ہیں، کیا اس لباس میں نہیں پڑھے جا سکتے؟ دنیاوی ترقی کرنی ہے تو اس لباس میں کون سی رکاوٹ؟ یہ تو ہمیں آپ دیکھیں 5 سٹار ہوٹلوں پر جو گیٹ کھولنے والے بیرے ہوتے ہیں ان کے سروں پہ پگڑی ہوتی، اور جو بڑے افسران کی گاڑی چلانے والے ڈرائیور ہوتے ہیں ان کے سر پہ پگڑی ہوتی، اور افسر صاحب ننگے سر ہوتے ہیں۔ یہ فیڈ بیک کہاں سے ہوا ہے؟ یہ خاموش زہر ہے جو آہستہ 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 اندر میں اتارا گیا کہ ان کے دلوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی عظمت نکل جائے۔ تو بھائیو، یہ بھی ایک تربیت ہے، یہ بھی ایک محنت ہے، کوشش ہے، جو کرے گا اللہ اس سے دیکھ، لیکن یہ مفت کی چیز نہیں ہے کہ وراثت میں مل جائے۔ باپ مر گیا ہمارا، اس کی زمینوں کے ہم وارث ہو گئے۔ لیکن دنیا میں دولت علم ایک ایسی دولت ہے جو مفت نہیں ملتی، تقوی ایک ایسی دولت ہے جو مفت میں نہیں، یہ مول بکاؤ چیز نہیں ہے، اسے تو دھکے کھا کے لینا پڑے گا۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔